نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ: جس شخص نے قسم کھانا چاہا اور اپنی قسم یوں کھائی کہ لات و عزیٰ کی قسم، تو وہ فوراً کہہ لے لا الہ الا اللہ۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے۔ تشریح: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیمات اسلامی آنے سے پہلے لوگ کفر جاہلیت کے زیر اثر لات و عزیٰ کی قسم کھایا کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی کچھ دنوں تک اپنی پرانی عادت کے مطابق بعض لوگ اسی طرح قسم کھا لیتے اور لات و عزیٰ کی قسم کھا کر اپنی بات کہتے۔ حضور اقدس علیہ السلام نے حکمت کے ساتھ اس بری اور غلط عادات کی اصلاح فرما دی۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص قسم کھانے کے وقت لات و عزیٰ کی قسم کھائے تو وہ فوراً کلمہ توحید لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لے کہ اس بغیر ارادہ و شرک کا کفارہ اس کلمے کے ذریعے ہو جائے۔ مسلم شریف میں آئی ہوئی اس حدیث سے بھی اس آیت کی تائید ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ساتھی سے کسی وقت یوں کہہ دے کہ آؤ بھائی جوا کھیلیں، تو اس غلط کام کا نام لینے کا کفارہ یہ ہے کہ خدا واحد کے نام پر کچھ صدقہ کر دے، یعنی جوئے کے نام پر کچھ رقم داؤ پر لگا کر تم اپنی رقم بڑھانے کا کھیل نہ کھیلو، وہ رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا کر ثواب دیتے ہیں۔ حضور اقدس علیہ السلام نے ان لوگوں کی پرانی زندگی کو نظر میں رکھتے ہوئے جس میں وہ لوگ بتوں کی قسم اور جوئے بازی کے عادی رہ چکے تھے، عذرائے حکمت ان کے لیے یہ علاج اور حل تجویز فرما دیا کہ اگر غلطی سے پرانی عادت کے زیر اثر یہ غلط الفاظ زبان پر آ ہی جائیں تو فوراً اس طرح اس کا کفارہ ادا کر دو۔ ضرور ہدایت: اپنے دوستوں کو سمجھائے کہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، کہ سب سے عظیم و باعظمت ذات اسی کی ہے جس کی قسم کھائی جا سکے، لہذا غیر اللہ کی قسم شرک ہے۔ مثلا یوں کہنا کہ رسول خدا کی قسم یا تمہارے سر کی قسم یا تمہاری جان کی قسم وغیرہ، یہ صورتیں شرک ہیں۔ اگر ایسی قسم کھائے فوراً کلمہ پڑھے، یہ کلمہ اس گناہ کا کفارہ ہو کر اسے ختم کر دے گا۔ لوگوں کو یمین غموس والا شخص ان 3 قسموں کے لوگوں میں شامل ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھیں گے اور انہیں سخت عذاب ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک او کفر، یہ حدیث یہاں پر بھی ترمذی کے حوالے سے لکھی گئی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر حلف اٹھاتا ہے یا قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے اور کفر کرتا ہے۔ تو قسم جو ہے، اول تو یہ کہ آدمی قسم کھائے نا، بات بات پر قسم کھانا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو بات بات پر قسم کھاتے ہیں پھر وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور جھوٹی قسم جو ہے کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اول تو جھوٹ بولنا خود بہت بڑا گناہ ہے نا، حدیث میں ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر اللہ کا نام لے کر نعوذ باللہ جھوٹی قسم کھانا، یہ تو نعوذ باللہ من ذالک بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو اول تو قسم کھائی نا، ٹھیک ہے۔ اگر کبھی قسم کھانے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے اور سچی قسم کھانی ہے، یعنی کوئی سچی پکی بات ہے اور اس پر جو ہے اس کو قسم کھانی پڑ رہی ہے تو پھر وہ اللہ کی قسم کھائے۔ اب زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ بتوں کے نام کی قسمیں کھاتے تھے، لات اور عزیٰ وغیرہ وغیرہ۔ تو اسلام لے کر آ گئے، تو جب اسلام لے کر آ گئے تو ظاہر شرک اور کفر اور بتوں کو سب کو چھوڑ دیا اور سب کو رد کر دیا، لیکن زبان پر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری پرانی عادت کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر
غیر ارادی طور پر زبان پر اگر یہ آ جائے تو فوراً کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کہ وہ عادی ہو چکے تھے اس طرح کی قسمیں کھانے کے، تو اس عادت کی وجہ سے بغیر اس بات کے کہ لات اور عزا کی کوئی تعظیم ان کے دل میں ہے یا کوئی احترام ان کے دل میں ہے، بغیر اس بات کے صرف پرانی عادت کی وجہ سے بے اختیار زبان سے نکل گیا، سمجھے نا؟ اس طرح بھی لوگوں کی عادت ہوتی ہے پشتو زبان میں کنا کنا کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ ہر بات میں کنا 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 کرتے رہتے ہیں، تو ایسی جو عادتیں ہوتی ہیں تو اس بنا پر کہا گیا کہ اگر اس طرح قسم کھا لو تو فوراً لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اگر وہ جوئے کے بھی عادی تھے کہ اگر کبھی سوچے سمجھے بغیر وہ تو ان کو پتہ تھا اور ایمان بھی تھا کہ جوا حرام ہے، لیکن پرانی عادت کی وجہ سے اگر کبھی زبان پر تمہاری آ جائے کہ چلو جوا کھیلتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ صدقہ کر دو اللہ کے نام پر، تو یہ جو ہے وہ اس کا کفارہ بتایا۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے قسم کھاتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی، اس طرح کھا رہا ہے قسم کہ ان کی تعظیم کر رہا ہے جس طرح اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، پھر وہ مشرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ ان کو حاضر ناظر جان کر قسم کھا رہا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ رسول پاک علیہ السلام کی قسم کھا رہا ہے یا کسی اور کی قسم کھا رہا ہے اللہ کے علاوہ، اور ان کو حاضر ناظر جان کر کہ وہ حاضر ناظر ہیں، میری قسم کو سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم پر گواہ ہیں ابھی جو معاملہ ہم کر رہے ہیں، تو پھر بھی وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی چیز نہ ہو، صرف زبان سے عادتاً نکل گیا کہ تمہارے سر کی قسم اور میرے باپ کی قسم، یہ وہ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے، یہ وہ شرک جلی اور کفر میں نہیں آتا ہے کہ جس سے آدمی کافر ہو جائے، اس لیے کہ وہ صرف اپنی عادت کی وجہ سے کہہ رہا ہے، لیکن نہ تو اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کی وہ قسم کھا رہا ہے اللہ کے علاوہ کہ وہ حاضر ناظر ہیں یا اختیارات والے ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، یا یہ کہ وہ اللہ کی طرح ان کو تعظیم دے رہا ہے، ایسی کوئی اس کی نیت نہیں ہے، صرف ایسے منہ سے بول رہا ہے، تو وہ اس بات سے کافر تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس کا عمل جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور ایسی باتوں کے کفارے کے لیے یہ ہے کہ وہ فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اور اگر واقعی میں اس نے اس طرح قسم کھائی جو کہ شرک الکفر میں آتی ہے، تو پھر تو اس کو بہرحال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دوبارہ اپنا ایمان وہ کرنا پڑے گا، دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہونا پڑے گا، اس طرح تو وہ ایمان تازہ کرنا پڑے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس طرح تو ایمان کی تجدید کرنا پڑے گی، ایمان کو اثر نو لانا پڑے گا، اور اگر نکاح کیا تو پھر نکاح بھی دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا۔ تو اول تو قسم کھاؤ ہی نہیں، اور اگر کبھی کھاؤ سچی بات پر تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھاؤ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔